حسن اقبال صاحب، ایک ہی دن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی طرف سے فون کالز کی جا رہی ہیں، آپ کے سینیٹر بھی منظر عام پر آئے، آپ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور اسی دن جو اصل میں امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، یوسف گیلانی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، امیدوار پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو کال نہیں جا رہی ہیں، آپ کے سینیٹرز کو جا رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا پھر آپ لوگوں کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں کرے گی اس طریقے سے تنقید جس طرح آپ کر رہے ہیں، وہ راستہ کھولے رکھے گی اور آپ تنقید کر کے دباؤ بڑھاتے رہیں گے؟ دیکھیے شاہزیب صاحب، اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کون تنقید کرے گا کون نہیں کرے گا۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس سے ہماری جمہوریت خراب ہوتی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس سے ہمارے قومی اداروں کا تشخص اور ان کا امیج بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور ہم نے بہت خیر مقدم کیا تھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہی از اے ویری آنریبل پرسن، ہی مینٹ ویل، اور میں بھی ہماری ایک خواہش تھی کہ اسی طرح کی بات ہو، لیکن آج ہم مجبور ہو گئے کہ جب یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ ان کو مسلسل فون کالز آئے ہمارے حافظ عبد الکریم صاحب کو، اور خود ان کی زبانی آپ نے سنا کہ انہیں کہا گیا، دو افسران نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم کی بجائے سرکاری امیدوار کو ووٹ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو مداخلت ہے اب اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ اور بھی تکلیف دہ اس لیے ہے کہ جب فوج کے ترجمان یہ بات پبلکلی سٹیٹ کر چکے ہوں، پھر اس کے خلاف اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو یقیناً وہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے جس پہ مجھے امید ہے کہ اور ایسے صاحب آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پریسر میں کہا تھا کہ اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ سامنے لانے چاہیے، ایسے نہیں بات کرنی چاہیے، قیاس رائیاں نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ثبوت آپ کی طرف سے سامنے بھی رکھی جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک تو ایک سینیٹر صاحب کا بیان ہے جو آپ کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی، اور شاہد خاقان عباسی نے آپ نے بھی کہا کہ ہم نام نہیں لینا چاہتے، مگر بہرحال ادارے کا نام بھی لیا گیا، تو یہ ثبوت بھی آپ ادارے کو مہیا کریں گے، حکومت کو مہیا کریں گے، سامنے لائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر اس بارے میں کوئی استفسار کرے گا تو یقیناً ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا، میں نے اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمیں اب یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ یہ ملک کتنا اور اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 70 سال سے ہم اس کو اسی ڈگر پہ چلا رہے ہیں، اور آج آپ ملک کا حال دیکھ لیجئے ہم کہاں پہنچے ہیں۔ بنگلہ دیش آگے نکل گیا، انڈیا آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل گیا، حد یہ کہ افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے۔ اور ایسے اقبال صاحب اس صورتحال میں آپ اب ظاہر ہے جو حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد کچھ بھی پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے فیس ریڈنگ کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ گیلانی صاحب کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے، آپ لوگوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ گیلانی صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے، حکومت بھی بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ لوکل ہارنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں پورا یقین ہے۔ دیکھیے نا شاہزیب، 53 اپوزیشن کے ممبران ہوں سینٹ کے، 47 حکومتی اتحاد کے ہوں۔ مجھے آپ بتائیں وہ سائنس، وہ میتھمیٹکس کے جس سے 47 53 بنے، سوائے اس کے کہ جیسے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد میں 64 کو 50 بنا دیا گیا تھا، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، اس وقت اپوزیشن اتحاد جو ہے اس کی اکثریت کو آپ اقلیت، سوائے اس کے کہ آپ ایک خرید و فروخت کی منڈی لگائیں، وہی حضرت مولانا مفتی عمران صاحب جو اخلاقیات کے درس دیتے ہیں، اب وہ یہ اگر خرید و فروخت کریں گے تو تبھی جیت سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو ان کے جیتنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، چونکہ نمبرز اپوزیشن کے ہیں۔ مگر کچھ لوگ انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا ہے، وہ شاید کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کریں گے کہ اپوزیشن کی اکثریت ہے، اب ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر پارٹی پوزیشن کے مطابق ہی نتائج آنے ہوتے تو بظاہر سیکرٹ بیلٹ نہ ہوتا۔ سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ معاملہ آیا تھا کہ جو پارٹی کا پروپورشن، مگر ایسے صاحب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے انہی معاملات کے حوالے سے، مگر ایک خطرناک سچویشن ابھر رہی ہے۔ آپ کی طرف سے آج اداروں کی کالز، اور ظاہر بازی میں بھی آپ تنقید کرتے رہے ہیں، حکومت الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہی ہے، آپ کی طرف سے کچھ عدالتی فیصلوں پر تنقید ہوتی رہی ہے، پارلیمنٹ پر ہم نے دیکھا کہ دونوں کی جو اس وقت آپ کی آپس کی کنفرنٹیشن ہے جو آلموسٹ نفرت انگیزی میں بدل گئی ہے، تو پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب اداروں پر کانفیڈنس ختم ہو جائے، اداروں کا کوئی کردار نہ رہے، یا پھر اداروں کی بہت زیادہ مداخلت ہو، تو ماضی کا رزلٹ کچھ اچھا نہیں رہا ہے۔ تو یہ کہاں سچویشن جا رہی ہے اس وقت؟ یہی تو بحران ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کے ایک ایک ادارے کو متنازع بنا دیا گیا ہے، اس کا کردار ختم کر دیا گیا ہے۔ آج ہم اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہم ایک بہت بڑے بحران میں، ملٹیپل کرائسس میں گھرے ہوئے ہیں۔
یہ صرف میوزیکل چیئر اقتدار کا نہیں ہے. اس وقت ریاست کو بچانے اور ریاست کی مضبوطی کو داؤ پہ لگانے کی بات ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس وقت ملک کی معیشت کہاں پہنچ گئی ہے, ملک کی سیاست کس پولرائزیشن کی سطح پہ پہنچ گئی ہے. ایک ایک ادارہ, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ احتساب کے ادارے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ ہمارے قومی ادارے ہیں, سب کی ساکھ کہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے. دیکھیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور یہ کھیل اگر ختم نہ ہوا تو یہ سامنے کھائی نظر آ رہی ہے. اگر کسی نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اسے اتار دینی چاہیے.